السلام علیکم۔ اسلامیات کی آن لائن کلاس میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قرآن مجید۔ ابھی تک ہم نے جو پڑھا تھا وہ ہم نے پڑھی تھی سورہ انفال کا تعارف، وجہ تسمیہ، شان نزول، مقام نزول اور مضامین صورت۔ اس کے بعد رکو نمبر 1 پڑھا تھا اور رکو نمبر 2 اور 3، ٹھیک ہے۔ آج ہم جو ہے وہ چیپٹر پڑھ رہے ہیں الجزء الثالث کی طرف، جو ہمارے آخر میں جو اسباق ہیں اس کے 8 سبق ہیں۔ ان میں سے پہلا سبق ہے قرآن مجید کا تعارف، اس کی حفاظت اور اس کے فضائل، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے قرآن مجید، تعارف، حفاظت اور فضائل۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے قرآن مجید کا تعارف، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید پہلے پڑھیں گے تعارف، پھر ہم پڑھیں گے اس کے حفاظت قرآن، اور پھر پڑھیں گے ہم فضائل قرآن۔ آئیے پہلے تعارف قرآن کی جانب۔ کسی بھی چیز کے تعارف کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہوتی ہے وہ اس کی ہوتا ہے نام۔ تو قرآن کا لفظ جو ہے وہ قرأت سے نکلا ہے، قرأت، جس کے معنی ہیں پڑھنے کے۔ اس کے مائک کھلا ہوا ہے۔ قرآن پاک کے معنی ہیں پڑھنے کے، یعنی یہ قرآن جو ہے یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی قرآن کے کیا معنی ہوئے؟ وہ کتاب جو بار بار اور کثرت سے پڑھی جائے۔ قرآن مجید دین اسلام کی اساس ہے۔ قرآن مجید دین اسلام کی اساس ہے۔ اساس مینس، اساس کے کیا معنی ہے؟ بنیاد۔ قرآن مجید دین اسلام کی بنیاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید میں دنیا اسلام کی تمام چیزوں کی طرف نشاندہی ہوتی ہے، اور قرآن مجید جو ہے وہ اس کے پیروکاروں کے لیے، یعنی ہم سب مسلمانوں کے لیے تا قیامت تک کے لیے نشان راہ ہے، یعنی وہ ہمیں راستے میں روشنی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ قیامت تک کے لوگوں کے لیے نشان راہ ہے۔ قرآن ہی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا جانے والا وہ آخری مجموعہ ہے۔ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا جانے والا وہ آخری مجموعہ ہے جو تقریباً 22 سال اور 6 ماہ کے عرصے میں نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ باقی کتابیں جو ہیں جتنی بھی تھی، توریت تھی، زبور تھی، انجیل تھی، یہ ایک ہی دفعہ میں نازل ہو گئی تھی، لیکن قرآن مجید کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا گیا، تاکہ لوگ اس کو حفظ بھی کر سکیں اور اس کو پہ عمل بھی کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 22 سال اور تقریباً 6 ماہ کے عرصے میں نازل ہوا، اور نازل کیسے ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا، اور تمام عالم اسلام کی تاابد قیادت کے لیے نازل فرمایا، ٹھیک ہے۔ قیامت تک کے لیے ان کی قیادت کے لیے یہ قرآن نازل فرمایا۔ ہم پڑھ رہے ہیں تعارف قرآن، اس میں دیکھیے قرآن مجید کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اچھا، جو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کو کتاب میں نہیں ملے گا، اس لیے بیٹا میرا لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے، ان کو ذہن میں رکھیے گا، کچھ بھی آپ کے MCQs میں سے آ سکتا ہے پیپر میں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید میں 30 پارے ہیں۔ قرآن مجید کی پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ کل 30 پارے ہیں، اور اس کی جو پہلی وحی تھی وہ کہاں نازل ہوئی تھی؟ غار حرا میں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف لے گئے تھے۔ قرآن مجید میں کل رکوع کی تعداد جو ہے وہ 558 ہے، 558۔ کل رکوع کتنے ہیں؟ 558 ہیں۔ قرآن مجید میں کل صورتیں 114 ہیں۔ کتنی ہیں؟ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، اور قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں۔
सिद्रा बेटा, ये कुरान मजीद चैप्टर पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपको लेक्चर दे रही हूँ। किताब में से मैंने नहीं लिया, क्योंकि किताब तो आप लोगों के पास मौजूद होती है ना, तो मैं उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आप लोगों के लिए ले लेती हूँ, ताकि मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कुरान पाक के तारुफ के बारे में, ज़रूरी चीज़ें। कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं, कुरान मजीद में 14 सजदे हैं, कुरान मजीद में 6236 आयात हैं, 6236 आयात हैं। और अगर 113 जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी मिला दिया जाए तो कुल आयात की तादाद 6636 बन जाती है। कुरान मजीद में जो सूरतें हैं उनमें मक्की सूरतों की तादाद जो है वो 87 है, यानी 87। कुरान मजीद में 87 मक्की सूरतें हैं, और कुरान मजीद में मदनी सूरतें यानी जो मदीने में नाजिल हुई वो सूरतें जो हैं वो 27 हैं। ठीक है, मक्की सूरतें कितनी हैं? 87, यानी जो मक्का मुकर्रमा में हिजरत से पहले नाजिल हुई, और वो सूरतें जो मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई उनकी तादाद है 27। ठीक है, कुरान मजीद की तिलावत के 7 तरीक़े हैं, जो कि कुरान मजीद अरब में 7 क़िरात से जो है वो पढ़ा जाता था। तो यही क़िरात जो है वो रखे गए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पढ़ी जाती थी, नाते कुरैश के। और वो जो है जो 7 तरीक़ों से पढ़ा जाता है उसको क़िराते सबआ कहलाता है। ये क्या कहलाता है? क़िराते सबआ कहलाता है। जी, 6553 आयात लिखी हुई हैं। ठीक है, लेकिन मैंने देखी है कि ज़्यादातर जो है ये जो है वो सही मानी जाती है। ठीक है, कुरान मजीद की तिलावत के 7 तरीक़े हैं जो क़िराते सबआ कहलाते हैं। नुज़ूल कुरान का आगाज़। नुज़ूल कुरान की इब्तिदा कब हुई, यानी कुरान मजीद कब नाजिल होना शुरू हुआ? तो कुरान मजीद सन 610 ईस्वी में नाजिल हुआ। और सबसे पहले क्या नाजिल हुआ था? सबसे पहले सूरतुल अलक की इब्तिदाई 5 आयात नाजिल हुई थी। सबसे पहले सूरतुल अलक की इब्तिदाई 5 आयात नाजिल हुई थी। और ये कहाँ नाजिल हुई थी? ये जिब्रील अमीन यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम गार हिरा में 5 आयात का तोहफ़ा लेकर आए थे। ठीक है, जो सूरतुल अलक की थी। इस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल थी। पहली आया वही जो है थी, उसकी आयत जो थी उनका तर्जुमा ये है, मैंने हर आयत का तर्जुमा अलग अलग लिखा है। सबसे पहले है ना, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। इक़रा पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, यानी आप अपने इस रब के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया। खलकल इंसाना मिन अलक, उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। खलकल इंसाना मिन अलक इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम। पढ़िए कि आपका रब बड़ा करीम है जिसने कलम के ज़रिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसाना मालम यालम, और इंसान को वो सब कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5 आयत जो है ये नाजिल हुई। और ये इन आयत का तर्जुमा पढ़ लीजिएगा। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि पहली वही की आयत का जो है वो तर्जुमा तहरीर कीजिए। तो ये तर्जुमा मैंने आपके लिए लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब है अस्माउल कुरान। अस्माउल कुरान यानी कुरान के वो कौन कौन से नामों से पुकारा जाता है। नोट कर लीजिएगा बेटा, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए मैंने लिखी है। अल किताब, अल किताब यानी एक किताब। दूसरा जो कहा गया कुरान पाक को, अल फुरकान यानी सही और गलत में फ़र्क करने वाली किताब। अल फुरकान यानी सही और गलत में फ़र्क करने वाली किताब। अल नूर, अल नूर के माने रोशन यानी रोशनी देने वाली किताब। ये जनरल नॉलेज की चीज़ें बेटा। अल शिफा यानी तंदुरुस्ती और सेहत की जामिन किताब। अल हुदा यानी रहनुमा रहनुमाई करने वाली किताब। ठीक है, अल हिकमत मसलहत वाली किताब और हिकमत वाली किताब। ठीक है, अर रहमत रहमत का ज़रिया।
رحمت والی کتاب، الحق سچائی بیان کرنے والی کتاب، ٹھیک ہے، الماجد تابندہ و درخشاں کتاب، الخیر بھلائی دینے والی کتاب، ٹھیک ہے. یہ تمام جو تھے یہ اسماء القرآن تھے، یعنی قرآن کو ان ناموں سے پکارا گیا ہے. اب ہمارا تعارف جو ہے وہ ختم ہوا قرآن مجید کا. اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک آ رہا ہے، وہ ہے ہمارا حفاظت قرآن، یعنی قرآن پاک کی حفاظت. دیکھیے قرآن مجید جو ہے وہ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں وہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے، قرآن مجید کی کتنی کتابیں نازل ہوئی تھیں اس سے پہلے؟ 3 کتابیں جو ہے وہ نازل ہوئی تھی. اوکے بیٹا، میں سلائیڈ دکھا دیتی ہوں آپ کو دانیہ. تو جو ہے کتنی کتابیں نازل ہوئی تھی؟ 3 تو کتابیں نازل ہوئی تھی، توریت، زبور، انجیل. بے شک وہ الہامی کتابیں ہیں لیکن وہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں. لیکن قرآن مجید کو یہ سعادت حاصل ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اپنی اصل حالات میں موجود ہے. اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ، ایک ایک اعراب جو ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا، اور جو ہے وہ قیامت تک ویسا ہی رہے گا. کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید اور دوسری کتابوں میں اگر آپ فرق کو دیکھیں تو واضح طور پہ یہ فرق ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، جبکہ اس سے پہلے کی جتنی کتابیں تھیں وہ سب عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور قرآن مجید اور دوسری کتابوں میں ایک واضح فرق یہ بھی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ وقتاً فوقتاً نازل ہوا، تدریجاً نازل ہوا. ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، جبکہ اس سے پہلے کی کتابیں جو ہیں وہ ساری کے ساری ایک ہی دفعہ میں نازل ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. اب ہم پڑھ رہے ہیں حفاظت قرآن. دانیہ میں آپ کی وجہ سے سلائیڈ دکھائی تھی، اب میں آگے چل رہی ہوں بیٹا. حفاظت قرآن. حفاظت قرآن میں دیکھیے قرآن مجید کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ آخری الہامی کتاب ہے. الہامی یعنی وہ کتاب جو اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے. آپ کو ابھی میں نے بتایا کہ الہامی کتابیں 4 ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید. اس کے علاوہ بہت سارے صحائف بھی ہیں جو مختلف پیغمبروں پر نازل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آخری الہامی کتاب ہے جو 1400 سال سے اپنی اصل حالت میں موجود ہے، اور اس میں لفظاً بھی کوئی فرق نہیں آیا، حرفاً بھی کوئی فرق نہیں آیا، اور اعراب میں بھی کوئی فرق نہیں آیا. ٹھیک ہے، اب حفاظت قرآن قرآن کی روشنی میں پڑھا رہی ہوں. کیونکہ کبھی بھی اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اسلامیات میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اسلامی طور پر جو ہے اگر کسی بھی چیز کے لیے کوئی اہم ذریعہ یا بہترین سورس جو استعمال کرتے ہیں، اہم ترین مین سورس جو ہے وہ قرآن مجید ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کی شہادت سب سے پہلے قرآن مجید کی ہوتی ہے. تو حفاظت قرآن بھی ہم قرآن مجید کی روشنی میں سب سے پہلے پڑھیں گے. نمبر 1، قرآن کی حفاظت کا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمے لیا ہوا ہے. جب اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے تو پھر اس میں کوئی رد و بدل ہو ہی نہیں سکتا. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں دیکھیے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. دیکھیے بیٹا، آپ کی کتاب میں صرف ایک یہی آیت ہے، لیکن میں نے اس کے علاوہ اور بھی آیات جو ہے وہ قرآن مجید کی حفاظت کے حوالے سے جو ہے وہ ایڈ کی ہیں تاکہ آپ کو اور انفارمیشن مل سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ آیت ہے، انا بے شک، نحنو ہم نے، نزلنا نازل فرمایا، الذکر اس ذکر کو، اور جو ہے قرآن ذکر کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی ذکر بھی قرآن کا ہی نام لیا ہے. اور انا ہم ہیں، لہو اس کی، لحافظون حفاظت کرنے والے. ٹھیک ہے، میں نے ہر لفظ کا آپ کو ترجمہ بھی بتا دیا تاکہ آپ کو اس کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے. ہم پڑھ رہے ہیں ٹاپک حفاظت قرآن قرآن کی روشنی میں. ٹھیک ہے، قرآن مجید کی ابتدائی آیات ہی قاری کو ہدایت دیتی ہیں. پہلی جو میں نے آیت بتائی تھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ تھی بیٹا سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9. لیکن اب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو یہ میں بات کر رہی ہوں سورۃ البقرہ کی آیت دوسری،
ذالکل کتاب لا ریب فی، ٹھیک ہے، ہم جب سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں تو الف لام میم کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ ذالکل کتاب لا ریب فی، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے اس کا ترجمہ؟ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ ذالکا، یہ وہ، الکتاب کتاب ہے، لا نہیں ہے، ریبا شک، فی ہی اس میں، ٹھیک ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ ایک اور موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ انا علینا جمعہ و قرآنہ، انا علینا جمعہ و قرآنہ، یہ آیت ہے سورۃ الجمعہ کی، ٹھیک ہے، اور کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ انا، بے شک، علینا، اس کا، جمعہ جمع کرنا، و اور، قرآنہ پڑھنا، ہمارے ذمے ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا پڑھنا اور جمع کرنا ہمارے ذمے ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا اور اس کا پڑھنا جو ہے وہ اپنے ذمے لے لیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے ان آیات کی روشنی میں کہ قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کی ہے، ٹھیک ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت کرتا ہے تو وہ چیز کتنی مکمل اور کتنی جامع ہوتی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے حفاظت قرآن عہد رسالت کی روشنی میں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اسلامیات میں سب سے اہم سورس جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ سب سے اہم سورس ہوتا ہے قرآن مجید کا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہم دوسرا سورس یا دوسرا ذریعہ استعمال کرتے ہیں وہ ہوتا ہے حدیث نبوی یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں بیٹا؟ حفاظت قرآن پڑھ رہے ہیں جو ہے عہد رسالت میں، عہد رسالت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، ٹھیک ہے۔ رامین، لاسٹ سلائڈ دوبارہ دکھا دوں؟ اوکے اوکے بیٹا، میں دکھا رہی ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کی کس طرح سے حفاظت کی گئی؟ ایک تو حفاظت اس طرح سے کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے بیٹا جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا جاتا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ یاد کروا دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وہ آیات ان کو یاد کروا دیا کرتے تھے۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ جو ہے آیات سینہ بسینہ محفوظ ہو جاتی تھیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید نزول کے ساتھ ساتھ زبانی بھی حفظ اور یاد کروایا جاتا تھا۔ قرآن مجید جیسے نازل ہوا، جیسے جیسے نازل ہوتا تھا ساتھ ساتھ جو ہے زبانی حفظ اور جو ہے یاد کروایا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ حافظ تھی، حافظ یعنی انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کو لکھوانے کا کام بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ وقتاً فوقتاً قرآن مجید کو لکھنے کا بھی حکم دیتے تھے۔ اب کون کون سے طریقے حفاظت قرآن کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنائے گئے؟ نمبر 1 سینہ بسینہ حفاظت، سینہ بسینہ کیونکہ قرآن مجید حفاظ کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے، تو قرآن مجید کی سینہ بسینہ حفاظت جو ہے وہ کی گئی۔ کیسے؟ ابتدائے نزول سے قرآن مجید کی سینہ بسینہ حفاظت کی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ خصوصیت بھی صرف قرآن مجید کو ہی حاصل ہے کہ اس سے پہلے کی کتابیں تغیر و تبدل، تغیر یعنی بدل گئیں اور تبدیل ہو گئیں، اور حوادث یعنی حادثات کا شکار ہو گئی، ٹھیک ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے کہ کیا فرمایا ہے؟ میں آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کرنے والا ہوں جس کو پانی نہیں دھو سکے گا۔ کیا فرمایا؟ دیکھیے میں پھر بتا رہی ہوں، قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو اللہ تعالیٰ
ڈائریکٹ ارشاد فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد کس سے فرما رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ حدیث قدسی ہوئی، ٹھیک ہے، یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے جو کہ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہوتا، لیکن ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے کہ میں آپ پر ایسی کتاب نازل کرنے والا ہوں جس کو پانی نہیں دھو سکے گا، اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں، ٹھیک ہے، جو صحیح ستہ کی ایک اہم کتاب ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارا ٹاپک کیا چل رہا ہے؟ عہد رسالت میں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حفاظت قرآن۔ کیا چیز بیٹا؟ غازی، جی بیٹا کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ مجھ سے کہیے۔ آپ نے کہا یہ پوائنٹ، کون سا پوائنٹ بیٹا؟ آپ مجھے دوبارہ سے بتا دیجئے کہ کون سا پوائنٹ آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں، میں پھر سمجھا دوں گی آپ کو۔ غازی، جی بیٹا میں آپ کے جواب کا انتظار کر رہی ہوں۔ جی غازی، کون سا پوائنٹ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں بیٹا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کون سا پوائنٹ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ اگر پیچھے کی سلائیڈ کے آخری پوائنٹ، اوکے ٹھیک ہے، میں بتا دیتی ہوں آپ کو پیچھے کی سلائیڈ کا آخری پوائنٹ۔ جی بیٹا، مطلب ایک ایسی کتاب ہے جس کو پانی نہیں دھو سکے گا، مطلب وہ ختم نہیں ہو سکے گی، ٹھیک ہے نا بیٹا، وہ دھل نہیں سکے گی، اس کو کوئی مٹا نہیں سکے گا، وہ قرآن مکمل رہے گا، وہ جامع رہے گا، ٹھیک ہے۔ آگے سمجھ میں؟ پوری سلائیڈ سمجھاؤں وانیہ؟ پوری سلائیڈ سمجھاؤں وانیہ؟ بیٹا یہ حدیث نہیں ہے، حدیث قدسی ہے۔ حدیث نبوی وہ ہوتی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے، اور جو حدیث قدسی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے جو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے غازی، آگے سمجھ میں؟ ابھی تک آپ کے پاس پی ڈی ایف نہیں آیا؟ اچھا میں آج مس سمیرہ سے کہتی ہوں آپ کے پاس پی ڈی ایف آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ جی، قرآن مجید نزول کے ساتھ ساتھ زبانی حفظ و یاد کروایا جاتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی جو تعداد تھی وہ حفاظ تھی۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو لکھوانے کا کام بھی کرتے تھے۔ حفاظت قرآن کے طریقے کیا تھے؟ نمبر 1 سینہ بسینہ حفاظت، یعنی قرآن مجید جو ہے وہ لوگ جو ہے حفظ کرتے جاتے تھے، اس لیے جیسے جیسے نازل ہوتا گیا قرآن مجید کی سینہ بسینہ حفاظت، کیونکہ حافظ جو ہے وہ اپنے سینے میں محفوظ رکھتے ہیں نا، دل میں محفوظ ہوتا ہے ہمارے قرآن، تو سینہ بسینہ حفاظت جو ہے وہ ہو جاتی رہی۔ یہ خصوصیت صرف قرآن مجید کو حاصل ہے کہ آج تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے میری سلائیڈ تھی عہد رسالت میں حفاظت قرآن۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں آپ لوگوں کے لیے تو ہوں، آپ لوگوں کو جب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا ہمیشہ میں آپ لوگوں کی ہیلپ کرتی رہوں گی، ٹھیک ہے، ٹیچر اسی چیز کا تو نام ہے۔ دوسرا ہے کتابت کا احترام، کتابت یعنی لکھنے کا کیا اہتمام ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی حفاظت کے لیے کتابت کا بھی خصوصی اہتمام کیا، نہ صرف حفظ کروانے پہ زور دیا بلکہ لکھنے کا بھی خصوصی اہتمام کیا۔ کس طرح سے کیا کہ جیسے جیسے نازل ہوتا گیا نزول کے ساتھ ہی بغیر کسی تاخیر کے، بلا تاخیر یعنی بغیر کسی تاخیر کے جو آیات نازل ہوتی تھی ان کو قلم بند کروا دیتے تھے، ان کو لکھوا لیتے تھے، ان کو لکھنے کا کہہ دیتے تھے کہ آپ بیٹھ کے لکھ سکیں، اور ارشاد فرماتے تھے، کیا ارشاد فرماتے تھے کہ اس آیت کو اس صورت میں لکھو، ٹھیک ہے، ان آیات کو اس صورت میں لکھو جس میں فلاں فلاں آیات ہے،
ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ساتھ بہت ساری آیات نازل ہو رہی ہوتی تھی، بہت ساری صورتیں نازل ہو رہی ہوتی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لکھواتے تھے تو کہتے تھے کہ اس صورت میں لکھو جس میں فلاں فلاں آیات ہے. ٹھیک ہے، آگے یہاں پہ سمجھ میں. اب میں آپ کو بتا رہی ہوں دور رسالت میں جو ممتاز کاتبین وحی ہیں، دور رسالت میں جو ممتاز کاتبین وحی ہیں. بیٹا یہ نام اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے گا، اکثر شارٹ کوسچن میں بھی آتا ہے، اکثر ایم سی کیوز میں بھی پوچھ لیا جاتا ہے. دور رسالت یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ممتاز جو جانے مانے تھے، ویسے تو بہت سارے اور بھی صحابہ تھے لیکن جو جانے مانے تھے کاتبین وحی، یعنی وہ لوگ جو قرآنی آیات کو لکھا کرتے تھے. کاتبین کہتے ہیں لکھنے والا، اور وحی یعنی قرآنی آیات کو لکھنے والے جو ہیں جو لوگ تھے. کس سے لکھواتے تھے یہی میں بتا رہی ہوں آپ کو. غازی صحیح ہے، تھوڑا سا انتظار کر لیا کریں، اگر ٹیچر کچھ کہہ رہی ہے تو ضرور سمجھائے گی. ٹھیک ہے، دور رسالت میں ممتاز کاتبین وحی جو لکھنے کا حکم دیتے تھے ان کو، وہ کون ہوتے تھے؟ کاتبین وحی یعنی اللہ کی جو وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی، کاتبین ان کو لکھنے والے. ٹھیک ہے، ان کو لکھنے والے کون تھے؟ وہ یہ تھے، نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون تھے؟ ہمارے خلیفہ اول، اور تمام انسانوں میں انبیاء علیہ السلام سب سے افضل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تمام انسانوں میں انبیاء علیہ السلام کے بعد افضل ترین شخص ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین دوست، سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے معراج کی تصدیق کرنے والے، اور جو ہے سب سے پہلے معراج کی تصدیق کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یار غار ثور. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کتابت کیا کرتے تھے. دوسرے کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شخص جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابوبکر صدیق بھی سسر تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے والد تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ان کے دوست تھے، ان کے سسر تھے. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ ان کی جو بیٹی تھیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئیں. اس کے علاوہ ان کا عدل بہت زیادہ مشہور تھا، ہمارے دوسرے خلیفہ راشد تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کون ہے؟ تیسرے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ ہمارے تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں، یعنی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا، پھر جب ان کی انتقال ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے ان کی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے راشد مینس راستہ دکھانے والے. ٹھیک ہے، وہ خلیفہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آئے. یہ چاروں خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کا جو دور تھا یہ خلیفہ راشدین کہلاتا تھا. ٹھیک ہے، تو خلیفہ راشد کا میں پہلے ذکر کر رہی ہوں. تو یہ ذوالنورین کہلائے عثمان غنی رضی اللہ عنہ. ذوالنورین یعنی 2 نوروں والے. ٹھیک ہے، 2 نوروں والے ان کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں. ٹھیک ہے، اور ان کو جو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ اعزاز کسی بھی شخص کو حاصل نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جتنے انبیاء گزرے ہیں، ممتاز مینز کیا ہے؟ الشبہ کلیم. ممتاز یعنی ممتاز جانے مانے. ٹھیک ہے، مشہور. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، آج تک ریکارڈ تھا کہ کسی بھی شخص، ایک شخص کے نکاح میں کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں سوائے حضرت عثمان غنی کے، اور ان کے نکاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام پیغمبروں کے سردار ہیں، ان کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں. ٹھیک ہے،
اس لیے ان کو ذوالنورین کہا گیا۔ چوتھے حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیدر کرار، ابو تراب، حضرت علی کرم اللہ وجہ، ٹھیک ہے، جن کو شیر خدا کہا گیا۔ کوئی بات نہیں ہے رافع، کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹا، میں میرے پاس اگر ٹائم بچا تو میں پیچھے کا پھر ریپیٹ کر دوں گی، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیٹ کا تو پرابلم ہوتا رہتا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی جو ہے وہ کتابت کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں پرورش پائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے نکاح میں آئیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ ابو بکر صدیق ثانہ، حضرت عمر فاروق ثانہ، حضرت عثمان غنی ثانہ اور حضرت علی ثانہ۔ اور کہتے ہیں علماء کرام کے 30 سال جو ہے وہ خلفائے راشدین کا ہے، تو اس کے بعد یہ 29 سال اور 6 مہینہ ہوتا ہے۔ باقی علماء کرام جو ہے وہ حضرت امام حسن استانہ کے خلافت کو 6 مہینے اس میں جوڑ کے 30 سال کرتے ہیں۔ عباس شمشیر میں اس سلائیڈ کے بعد آپ کو دکھا دیتی ہوں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے والی سلائیڈ۔ اچھا، اس کے بعد پانچویں جو کاتبین وحی ہیں، ممتاز ترین جو جانے مانے ہیں، وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بہت ساری انہوں نے کتابت کی، سب سے زیادہ انہوں نے کتابت کی تھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، خاص کاتبین وحی میں شمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چھٹے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی اور بہت بڑے جو ہے فقی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بہت بڑے پہنچے ہوئے صحابی اور بہت ہی بڑے مفتی اور بہت بڑے مکرم استاد، بہت اچھے قاری، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی کتابت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد 8ویں ہیں ممتاز ترین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جو کون تھے؟ جو فاتح شام تھے اور ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی تھے۔ ان کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، ٹھیک ہے، اور بڑی انہوں نے جنگیں کی ہیں۔ سب سے پہلا جو اسلام کا بحری بیڑا، ابھی تک جو ہے خشکی پہ جنگیں ہو رہی تھی لیکن اسلام کی کبھی بحری جنگ نہیں تھی، سب سے پہلا بحری بیڑا بنانے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 8 ممتاز کاتبین وہی ہیں، ان کو یاد کر لیجئے گا، اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں۔ عام طور پہ 6 جو ہیں وہ ان میں سے آتے ہیں، تو یہ 4 خلفائے راشدین کے نام تو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ پھر حضرت زید بن ثابت، حضرت امیر معاویہ، حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابی بن کعب میں سے کم از کم 2 ضرور یاد رکھیے گا، ورنہ 8 یاد کر لیں زیادہ اچھا ہے۔ یہ اکثر شارٹ کوسچن میں آ جاتا ہے کوسچن، آپ لوگ 10 ایئر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے عباس شمشیر نے کہا تھا کہ میں پچھلی سلائیڈ دکھا دوں، تو یہ ہے بیٹا پچھلی سلائیڈ، یہ ذرا دیکھ لیں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں عہد صدیقی میں جو ہے قرآن مجید کی حفاظت کس طرح سے ہوئی۔ عہد صدیقی میں کس طرح سے ہوئی قرآن مجید کی حفاظت؟ اس طرح سے ہوئی کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ کو معلوم ہے قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اور جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو لکھواتے تھے، ٹھیک ہے، لکھواتے تھے، اس کو قلم بند کروا دیتے تھے، اس کو محفوظ رکھ دیتے تھے۔ مسجد نبوی میں بھی ایک جگہ تھی جہاں پہ جو ہے وہ نسخہ رکھ دیا جاتا تھا تاکہ جو بھی صحابہ کرام آئے وہ وہاں سے اٹھا کر اور وہ حفظ کر لیں، ٹھیک ہے، وہ یاد کر لیں۔ تو لیکن اس کی کوئی کتابی شکل موجود نہیں تھی، تو یہ کتابی شکل ہوئی ہے عہد صدیقی میں۔ یہ عہد صدیقی کیا ہے؟ عہد صدیقی ہے کتابت کا اہتمام، لکھنے کا اہتمام، ٹھیک ہے غازی، میں نے پڑھتے ہوئے بتایا تھا آپ کو، پلیز انمیوٹ میں می رامین عالم، بیٹا ہینڈ ریس کیجئے، پھر میں آپ مجھے نظر آ جائیں گی۔ جی رامین، اپنا مائک آن کیجئے۔
السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بیٹا، کہیے. مس جو آپ نے ابھی ہمیں سینہ بسینہ حفاظت پڑھایا ہے، کیا ہم اسے زبانی حفاظت بھی کہہ سکتے ہیں؟ ہاں ہاں، زبانی کانسیپٹ ہے، مطلب حفظ کرنا. ٹھیک ہے. یعنی اس کا یہی ہوا نا کہ حفظ کرنا. ہاں ہاں، اس کے معنی حفظ کرنا، کیونکہ قرآن مجید لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنے جی. اون ورڈز میں لکھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور مس لاسٹ میں ایک بار شروع سے آپ ساری سلائڈ دکھا دیجیے گا. ساری سلائڈ دکھاؤں گی بیٹا، میرے پاس جیسے ہی ٹائم ہوگا میں آپ کو لاسٹ. ساری سلائڈ دکھاؤں گی. جی ہاں، لاسٹ میں جی. بتاؤں گی. ٹھیک ہے، پریشان نہیں تھینک ہوئے یو آپ سو کو. مچ. نہیں، ویلکم. ٹھیک ہے، اوکے. جی بیٹا، اب میں آپ کو بتا رہی ہوں عہد صدیقی میں قرآن پاک کی لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. عہد نبوی میں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کے اجزاء الگ الگ تھے، بالکل الگ الگ جز تھے نا، لکھا تو جا رہا تھا لیکن اس کو باقاعدہ ایک کتابی شکل نہیں دی ہوئی تھی. تو جنگ یمامہ میں کیا ہوا کہ بہت سے حفاظ صحابہ شہید ہو گئے. جنگ یمامہ کیوں ہوئی تھی یہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں گی. یہ کیوں ہوئی تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی جو ہے کچھ جھوٹے نبی پیدا ہو گئے تھے. پیدا ہو کیسے ہو گئے تھے؟ خود سے بن گئے تھے. ٹھیک ہے. آپ لوگ بھی جانتے ہیں ابھی بھی غلام احمد قادیانی جو ہے، ان کے ماننے والے جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اوپر نبوت ختم ہو گئی. اور ابھی جو 7 ستمبر گزرا ہے یہ ایک بہت اہم دن تھا. ٹھیک ہے، اگر میری آپ سے آن لائن کلاس ہوتی اس دن تو شاید میں آپ لوگوں کو بتاتی کہ آج کا دن کتنا اہم ہے، کیونکہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کے قانون نے یہ بل پاس کر دیا تھا، اسمبلی میں بل پاس ہوا تھا، اس کو قانونی درجہ دے دیا تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو ہے، ہاں بتا تو رہی ہوں میں آپ کو غازی بتا تو رہی ہوں، اور کیا بتا رہی ہوں کہ وہ جو ہے یہ قانون جو ہے پاس ہو گیا تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے. اب پاکستان کے قانون میں 7 ستمبر 1974 کو 7 سپٹمبر، ایک تو ہمارے یوم فضائیہ ہے کہ ہم فضائی جنگ جو ہے وہ جیتے تھے انڈیا سے 1965 کی، اور 1974 میں کیا ہوا تھا 7 ستمبر کو، اسی تاریخ کو اسمبلی نے یہ بل پاس کر دیا تھا کہ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ غیر مسلم ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبر بھیجے، لیکن یہ نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ تھا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. خود اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا مکانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. جب قرآن سے اس کی دلیل مل گئی تو اس کے بعد کوئی شک و شبے کی گنجائش رہتی ہی نہیں ہے. حدیث سے بھی دلیل مل گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری نبی ہے، اب کوئی قیامت تک نبی نہیں آئے گا. لیکن نبی یہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میرے بعد جو ہے وہ 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار اور دجال نہ آ جائیں. ٹھیک ہے. تو جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور ان میں سے ایک تھا مسلمہ، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کذاب یعنی جھوٹا کہا. اس کے بعد تھا ایک طلحہ اسدی، اسد قبیلے کا، اور تیسرا مرد تو مرد عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگ گئیں، اور ایک عورت سجا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا. ٹھیک ہے بیٹا. تو یہ 3 لوگ جو ہے وہ نبوت کے دعوے دار ہو گئے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے ان لوگوں کے جھوٹے مدیان نبوت کے خلاف جو ہے لشکر بھیجا. ایک لشکر گیا حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں.
ٹھیک ہے، اور دوسرا لشکر اس کی مدد کے لیے بھیجا. 40 سال پہلے نہیں آئیں گے، کافی پہلے آئیں گے عریشہ رضوان، لیکن وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، وہ امتی بن کے آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وہ تو دجال کو مارنے کے لیے آئیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو رسالت کو بتانے کے لیے کہ وہ جو عیسائی کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، تو اس لیے آئیں گے وہ کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر ہیں. لیکن ان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اپنی جو چیز تھی اس کو ختم کر کے دجال کو ماریں گے، اور جو ہے پھر اس کے بعد اسلام کو یاجوج ماجوج کا خاتمہ کرنے کے بعد جو ہے وہ جب ان کا انتقال ہوگا تو امام مہدی ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، اور روضہ رسول میں جو ایک شخص کی جگہ خالی ہے وہیں ان کو دفن کیا جائے گا. ٹھیک ہے بیٹا، میرا جو ہے یہ چیز کنٹینیو مت کیا کریں، توڑا مت کریں کیونکہ بچے الجھ جاتے ہیں. میں ابھی جنگ یمامہ بتا رہی تھی، میرے پاس پھر اتنا ٹائم نہیں ہوتا نا. ایک تو پہلے ہی میں آپ لوگوں کو ایکسٹرا نالج دینے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں، پھر آپ لوگ کویشچن کرتے ہیں تو مجھے اس کے جواب دینے پڑتے ہیں. تو جنگ یمامہ کے لیے میں بتا رہی تھی، مسیلمہ کذاب نے جو ہے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا تھا، اور اس نے سجا نامی عورت جو ہے نبوت کی دعوے دار تھی اس سے شادی کر لی، اور اس طرح سے جو ہے اس نے جو ہے اپنی ڈبل قوت حاصل کر لی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر روانہ کیا جو کہ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں روانہ کیا، اور پھر اس لشکر کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک اور لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں روانہ کیا، اور اس سے جو مسیلمہ کذاب سے جو جنگ ہوئی تھی یہ جنگ یمامہ ہوئی تھی. جنگ یمامہ میں بڑا کشت و خون ہوا، بڑی مشکل سے مسلمان جیتے تھے، لیکن اس جنگ یمامہ کے نتیجے میں بہت سارے حفاظ یعنی جو حافظ تھے صحابہ وہ شہید ہو گئے. جب یہ صحابہ کرام شہید ہو گئے تو کیا ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ یا امیر المومنین، اگر اسی طریقے سے جنگ میں حفاظ کرام شہید ہوتے رہے، صحابہ کرام جو حافظ ہیں وہ اگر شہید ہوتے رہے تو کیا ہوگا کہ قرآن جو صحابہ کے سینوں میں محفوظ ہے وہ کیسے محفوظ رہ سکے گا. اس لیے آپ اس قرآن کو ایک کتابی شکل میں یکجا کر لیں. ٹھیک ہے، ایک کتابی شکل دے دیں. تو کیا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شروع میں تو پس پش کرتے تھے، لیکن بعد میں ان کا مشورہ بہت معقول تھا، اس لیے انہوں نے اس کو کتابی شکل میں یکجا کر لیا. اور کیا کیا انہوں نے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جن کا میں نے کہا تھا نا سب سے زیادہ کتابت انہوں نے کی ہے، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی. ٹھیک ہے، اور اس کمیٹی میں یہ اکیلے ہی اگر چاہتے تو پورا قرآن پاک لکھ سکتے تھے، لیکن اور بھی بہت سارے حفاظ کرام تھے، اور ان کے ساتھ اس کمیٹی میں جو معاونت تھی، ان کا ساتھ جو دیا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا. ٹھیک ہے، اور بہت سارے حفاظ کرام جو ہیں اس کو وہ پڑھتے جاتے تھے، اور حضرت زید بن ثابت ثانہ جو ہے وہ لکھواتے جاتے تھے، اور کتابی شکل میں قرآن مجید ایک تیار ہو گیا، ایک نسخہ تیار ہو گیا. ٹھیک ہے، اب جب تیار ہو گیا تو اس کا کوئی نام بھی رکھنا تھا، تو اس نسخے کا نام مصحف رکھا گیا. مصحف یاد کر لیجئے، کبھی کبھی ایم سی کیوز میں آ جاتا ہے، کبھی کبھی یہاں پہ بھی آتا ہے، کبھی آپ لوگ ایڈمیشن کے لیے کہیں جاب کے لیے جاتے ہیں تو یہ کامن چیزیں ہوتی ہیں جنرل نالج کی، یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا نام جو ہے مصحف رکھا گیا، اور یہ نسخہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے، معاونت مینز ان کا ساتھ دینا. بیٹا ساتھ دیا نا ان کا، معاونت مانے ساتھ دینا. معاون ان کی سربراہ یہ تھے، اور ان کے انڈر میں حضرت عمر فاروق ثانیہ ان کے اسسٹنٹ تھے. ٹھیک ہے، اب آگے سمجھ میں. تو یہ نسخہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق ثانیہ کے پاس محفوظ ہو گیا. جب حضرت ابوبکر صدیق ثانیہ کا انتقال ہوا تو حضرت عمر فاروق ثانیہ جو ہے وہ خلیفہ بنے، ان کے پاس یہ محفوظ ہو گیا. پھر حضرت عمر فاروق ثانیہ کا جب وصال ہوا، مصحف کو کیا ایکسپلین کروں بیٹا، یہ نسخہ تھا جو قرآن پاک تھا، پہلا قرآن پاک جو لکھا گیا وہ مصحف تھا. ٹھیک ہے، یہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہوا تو یہ نسخہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ کر دیا گیا، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو ان کی صاحبزادی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تھیں، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی، ان کے پاس یہ نسخہ چلا گیا اور انہوں نے اپنے پاس یہ نسخہ محفوظ کر لیا، اور یہ کب تک محفوظ رہا؟ جب تک کہ اس کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اور یہ ضرورت کب پیش آئی؟ یہ ضرورت پیش آئی ہے عہد عثمانی میں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام جو ہے، اب ہم پڑھیں حفاظت قرآن عہد عثمانی میں، تیسرے خلیفہ راشد کے دور میں، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اب حضرت عثمان غنی ثانیہ کی خلافت میں کیا ہوا کہ اسلام عرب سے نکل گیا اور روم اور ایران کے دور دراز علاقوں میں یعنی عجمی علاقوں میں پھیل گیا جن کی زبان عربی نہیں تھی۔ تب کیا ہوا کہ لوگوں نے جو ہے وہ اپنی اپنی لہجے کے حساب سے جو ہے یہ قرأت شروع کر دی، ان کی زبان تو عربی نہیں تھی۔ تو پھر کیا ہوا کہ حضرت ابو عثمان غنی ثانیہ نے وہ نسخہ منگوایا جو کہ حضرت حفصہ ثانیہ کے پاس محفوظ تھا، جو عہد صدیقی میں لکھا گیا تھا، جس کا نام مصحف رکھا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اس زمانے میں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ قرأت سبع کہلاتا ہے، جس 7 طریقوں سے قریش میں قرآن پڑھا جاتا تھا، تو عرب میں قرآن کریم 7 طریقوں سے پڑھا جاتا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی ثانیہ نے انہی 7 طریقوں پہ مشتمل جو ہے 7 نسخے تیار کروائے اور تمام شہروں میں بھجوا دیے۔ اور یہ کون سا شہر تھا؟ ایک نسخہ جو تیار کیا وہ مدینہ میں رکھا، دوسرا مکہ میں، تیسرا شام میں، چوتھا یمن میں، پانچواں بحرین میں، چھٹا بصرہ میں اور 7واں کوفہ میں، اور کہا کہ اس کے بعد جتنے بھی نسخے ہیں وہ واپس جو ہے دارالحکومت بھجوا دیے جائیں، آئندہ قرآن اسی نسخے کے اوپر پڑھا جائے، ٹھیک ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی ثانیہ کا لقب ایک جامع القرآن بھی ہے، کیونکہ انہوں نے پوری امت مسلمہ کو ایک قرآن ایک قرأت کے اوپر جو ہے متفق کر دیا۔ حضرت عثمان غنی ثانیہ کی ان کوششوں سے بلاد عجم یعنی وہ علاقے جو کہ عجمی علاقے تھے جہاں عربی نہیں بولی جاتی تھی، ان میں قرأت کا اختلاف یعنی پڑھنے کا جو اختلاف تھا وہ پیدا نہیں ہو سکا۔ آگے سمجھ میں؟ اس کے بعد بنو امیہ کے دور میں ایک شخص تھا خالد بن ولید جو عراق کا گورنر تھا، اس نے جو ہے اعراب لگوا دیے یعنی زبر زیر پیش، جس کی وجہ سے ہمیں قرآن پاک پڑھنے میں آسانی پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اب ہمارا آخری ٹاپک ہے اس آج کا، اور وہ ہے فضائل قرآن یعنی قرآن پاک کی فضیلت۔ قرآن پاک کی فضیلت کو میں نے صرف ہیڈنگ میں لکھا ہے اور میں اس کو ایکسپلین کرتی جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ دائمی اور ابدی یعنی ہمیشہ سے دائمی ہمیشہ تک رہنے والی ہے، جب تک قیامت نہیں آئے گی، جب تک یہ قرآن رہنے والی ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا۔ دوسری کیا قرآن پاک کو فضیلت حاصل ہے؟ باعث اجر و ثواب، یعنی جب بھی ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جو حرف پڑھتے ہیں، ایک حرف پڑھتے ہیں تو اس پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے، یعنی سوچئے صرف الف لام میم پڑھنے پہ آپ کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، تو یہ قرآن مجید پڑھنا کتنا باعث اجر و ثواب ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے تیسرا ہے باعث برکت، یعنی قرآن مجید پڑھنے سے برکت حاصل ہوتی ہے، قرآن مجید برکت کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید پڑھنے سے دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے۔ کس طریقے سے ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامیابی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے حافظ قرآن سے کہا جائے گا
کہ تم قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے منازل جو ہے وہ طے کرتے چلے جاؤ، اور جہاں تک تم قرآن پڑھو گے وہیں تک تمہاری آخری منزل ہوگی. ٹھیک ہے، تو آخرت کی کامیابی بھی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے پانچواں کیا ہے، قیامت کا تاج. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص بھی حافظ قرآن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن سونے کا تاج پہنائے گا، اور وہ تاج کتنا روشن ہوگا کہ جیسے سورج جو ہے وہ روشن ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ روشن ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے، کتاب رشد و ہدایت. یعنی ایسی کتاب جو کہ ہدایت اور راستہ دکھانے والی ہے. رشد یعنی راستہ دکھانے والی ہے اور ہدایت دینے والی ہے. ٹھیک ہے، یہ 6 چیزیں سمجھ آ گئی. آگے ہم پڑھ رہے ہیں فضائل قرآن. اس میں ہے 7واں، دلوں کو متاثر کرنے والی کتاب. قرآن مجید پڑھنے سے دلوں کے اوپر اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ قرآن مجید کو سمجھ کے معنی دیکھ کے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دلوں پہ کیسا اثر کرنے والا ہے. دیکھیے آپ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی ہی تو تلاوت سنی تھی اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب سے، اور انہوں نے کیا کیا تھا، فوراً جو ہے روتے ہوئے جا کے اسلام قبول کر لیا تھا. تو قرآن مجید دلوں کو متاثر کرنے والی کتاب ہے. 8ویں کیا ہے، شفا بخشنے والی کتاب ہے. قرآن مجید مکمل شفا بخشنے والی کتاب ہے. ٹھیک ہے، کتاب رشد و ہدایت تو میں نے ایکسپلین کر دیا. کتاب حکمت و معرفت بھی ہے، یعنی کتاب حکمت سے بھری پڑی ہے. یہ کتاب حکمت سے بھری پڑی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اور معرفت سے بھی بھری پڑی ہے. بہت ساری سمجھنے کی چیزیں ہیں لیکن ہم اس سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے. یہ قرآن جو ہے یہ انسانیت کا دستور حیات ہے. ہمیں کیسی زندگی گزارنی ہے یہ سارا کا سارا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1400 سال پہلے قرآن مجید میں بتا دیا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے تفویض کار آپ کا آج کا ہوم ورک کیا ہے. قرآن مجید کا تعارف، اس کی حفاظت اور اس کے فضائل کے سوال و جواب آپ کو مکمل کرنے ہیں. قرآن مجید کا تعارف، اس کی حفاظت اور اس کے فضائل کے سوال و جواب آپ کو مکمل کرنے ہیں. بیٹا میرا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے. میں آپ لوگوں کو پرانی سلائیڈ دکھا رہی ہوں. میرے سے بچوں نے کہا تھا، کچھ بچوں نے لیٹ جوائن کیا تھا. اس کے علاوہ بیٹا اگر کوئی کوشچن ہے جو آپ کو پوچھنا ہو تو وہ مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جی کوئی کوشچن ہے؟ مصحف کو کیا ری ایکسپلین کر دوں بیٹا؟ مصحف تو وہ نسخہ ہے جو کہ قرآن مجید لکھا تھا بیٹا، اس کو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے، وہ نسخے کا نام کچھ رکھنا تھا تو اس کا نام مصحف رکھ دیا تھا. الشبہ کریم آپ کے پاس بک نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کچھ دنوں میں آپ پریشان نہیں ہوئیے. ابھی میں نے ٹائپ کر لیا ہے، میں سر کو دے دوں گی، وہ PDF بنا کے جو نہیں ہے آپ لوگوں کو پھر مس سمیرا سینڈ کر دیں گی. ٹائپ کر لیا میں نے، اصل میں ای میل نہیں کی، میرا نیٹ نہیں چل رہا تھا 2 دن سے. ٹھیک ہے، اس کے تمام کوشچن آنسر جو ہیں وہ آپ کو PDF میں مل جائیں گے. پریشان نہیں ہو اگر بک نہیں ہے، میں اسی لیے آپ لوگوں کے لیے بہت کچھ کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ پریشان نہیں ہوئے، جتنا میں کر سکتی ہوں بیٹا. ٹھیک ہے، یہ پہلی سلائیڈ تھی، اس کے بعد دوسری سلائیڈ. یہ تیسری سلائیڈ تھی. یہ چوتھی سلائیڈ تھی. یہ تو عام طور پہ نہیں آئے گا، یہ میں نے ایسی جنرل نالج کے لیے آپ کے لیے لکھا تھا، آپ چاہے تو لکھ لیں کیونکہ آپ کی بک میں نوٹس میں کہیں بھی نہیں ہے. یہ 5ویں سلائیڈ تھی، کام کی. یہ اس کے آگے کی سلائیڈ ہے.
یہ دیکھیے پھر آگے کی، اور کچھ رہ گیا تو پوچھ لیں، 1 منٹ رہ گیا صرف کلاس ختم ہونے میں. کس سے لکھوایا؟ کس نے لکھوایا؟ حضرت ابوبکر صدیق کا. میں نے ابھی بتایا تو ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو ہے وہ تھے کاتب وحی تھے، ان سے لکھوایا تھا. ان کی معاونت کی تھی حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے. اور پھر جتنے بھی حفاظ صحابہ اس وقت زندہ تھے، موجود تھے، ان سب سے وہ پڑھوا کے دیکھا گیا. ٹھیک ہے، جب ساروں نے اوکے کر دیا تو اس کے بعد جو ہے وہ نسخہ تیار ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی سربراہی میں کمیٹی بنائی تھی. ایک شخص نہیں تھا بلکہ کئی لوگ تھے، لیکن سربراہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ٹھیک ہے بیٹا، اوکے. اب مجھے اجازت دیجیے، آپ لوگ کی کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. اللہ حافظ.